اللہ وحدہ لا شریک کے فضل کرم اور اس کی عنایت سے آج ہم یہاں پر اس کی بارگاہ مقدسہ میں اس کا نام بلند کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اور قربانی اس کے بعد کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ قربانی انتہائی اہم ترین عبادت ہے جو شاعر اسلام میں سے ایک عظیم شاعرہ ہے، جس کے ذریعے بندہ مومن کی عملی تربیت کی جاتی ہے۔ اصول تقویٰ، گناہوں سے اجتناب، خواہشات نفس سے احتراز جیسے عملی پیغامات سے اصلاح احوال پہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز اس پر کچھ عرض کرنے کی سعادت کر رہا ہوں جی۔ قربانی کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ القربان ما يتقرب به الى الله وصار في التعارف الاسماء نسیقۃ التي هي الذبیحہ۔ قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اصلاح شرع میں یہ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک کلام نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے رضا کے لیے نماز ادا کر اور قربانی کر۔ کہتے ہیں جی ان المراد وانحر البدن، یعنی جو جانور کی قربانی کی جائے۔ یہاں پر میں ایک نفیس نقطہ عرض کر دوں۔ جانور دو قسم کے ہیں، ایک وہ جانور ہے جس کی 4 ٹانگیں ہیں، ایک وہ جانور ہے جس کی 2 ٹانگیں۔ ایک وہ جانور ہے جس کی 4 ٹانگیں ہیں، ایک وہ جانور ہے جس کی 2 ٹانگیں ہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا یہ دونوں جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ جو اندر بیٹھا ہوا جانور ہے، الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ہے بولنے والا، حیوان وہ بھی ہے، حیوان یہ بھی ہے۔ یہ حیوان اگر اپنی آئی پہ آ جائے تو دنیا کے سارے جانور شرمندہ ہو جائیں۔ یہ جانور جو اندر بیٹھا ہے ایسے ایسے یہ کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بھی انسان کر سکتا ہے۔ وہ انسان نہیں، دراصل انسان کے اندر جو جانور بیٹھا ہے وہ انسان سے یہ سارے معاملات کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا۔ قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کا اور اسماعیل علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوا تو سب سے پہلی جو دعا کی، فرمایا رب ھب لی من الصالحین، اے میرے پاک پروردگار عالم مجھے لائق اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اولاد اچھی نکل آ جائے دنیا کے اندر ہی جنت کا نظارہ ہو جاتا ہے، اولاد اگر گڑبڑ ہو جائے تو حضرت دنیا کے اندر ہی بندہ جہنم کا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اولاد کے ہاتھوں ماں باپ قتل ہو رہے ہیں، اندر کا جانور ہے نا جی، وہ اندر کا جانور اس کو چین نہیں لینے دے رہا، زمین کی خاطر، پیسے کی خاطر۔ وہ ایک خبر چلی نیوز چینل پہ کہ ماں باپ نے منع کیا بچے کو پب جی نہیں کھیلنی، گیم نہیں کھیلنی۔ وہ ایک دن منع کیتا، دوسرے دن منع کیتا، تیسرے دن منع کیتا، چوتھے دن انہیں ماں پیو نہیں مار دیتا کہ تسی مینو گیم کھیڈن تو منع کر دے۔ یہ اولاد انسانی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، یہ جانور ہے۔ ایسے جانوروں کو بھی ذبح کرنا ہے۔ صرف گائے بکری کے گلے پہ چھری نہیں چلانی، یہ جو اندر بیٹھا ہے ایک جانور اس کے گلے پہ بھی چھری چلانی ہے۔ دعا ضرور کرو اولاد دے اللہ، لیکن اولاد نیک صالح اور فرما بردار عطا فرمائے۔ نیک صالح اولاد آئے گی، ماں باپ کی خدمت کرے گی، بہن بھائیوں کا احترام کرے گی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گی، تو حضرت دنیا کے اندر ہی آپ کو جنت کے نظارے اللہ دکھا دے گا۔ میرے رب کریم نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ یہ سورۃ الصافات کی آیات مقدسات ہیں، 100 سے آگے چل رہی ہیں یہ آیات۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے پھر اس نے ہم سے نیک اور لائق اولاد مانگی، ہم نے اس کو بڑی حلم والی، بردباری والی، عقل مند اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اولاد نکل آئے اچھی،
اولاد نکل آئے تابعدار، تو چاہے بندہ جتنا مرضی غریب ہو نسلوں کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے، خاندانوں کے خاندانوں کو سنوار دیتا ہے۔ وہ اپنوں کو تو سنوارتا ہی سنوارتا ہے، وہ دوسروں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ اچھی اولاد نکل آئے، اگر خدا نخواستہ اولاد بری نکل آئے تو حضرت سارے زمانے میں باپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن گالی باپ کو پڑوا دیتا ہے، فلانے دا پتر، فلانے دا پتر، فلانے دا پتر۔ ماں کو گالی نکالا، فلانی دا بچہ، فلانی دا بچہ، فلانی دا بچہ، ماں باپ کو گالی نکلوا دے، کیا فائدہ؟ اور اگر اولاد اچھی نکل آئے تو جہاں پر اس کی تو تعریف ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کی کتنی تعریف ہوتی ہے۔ یار دیکھو کتنے نیک ماں باپ تھے، اچھے ماں باپ تھے، کتنی اچھی اولاد پیدا کی۔ ہاں جی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کو یہاں پر پھر واضح کیا، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ آپ کا میرا خواب مختلف کیفیات کو بیان کرتا ہے۔ کبھی ہمیں خواب آتے ہیں بڑے ڈراؤنے، اتنے خوفناک خواب آتے ہیں کہ بندہ سوئے سوئے پسینوں پسینہ ہو جاتا ہے۔ اتنے خوفناک خواب آتے ہیں کہ جناب بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، بندہ مر گیا۔ ہم کبھی اپنے آپ کو مردہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی موت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں۔ آپ کے میرے خوابوں میں شیطان عمل دخل کر سکتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، مادی کی وجہ سے، اور دیگر عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے خوابوں کے اندر اکثر ہماری فلمیں، ڈرامے اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے خوابوں کے اندر آ رہے ہیں۔ شیطان ہمارے خوابوں کے اندر عمل درآمد کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب بھی محفوظ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا خواب بھی محفوظ ہوتا ہے۔ نبی کے اوپر تو کیا، نبی کے خواب میں بھی شیطان نہیں عمل دخل کر سکتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ کا نبی جو خواب بھی دیکھتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اور یہ آیات اس بات کی دلالت ہے۔ فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، جو بیٹا ہے آج بیٹے سے کہنا بیٹا یہاں سے یہ فلانی چیز پکڑ دو، بیٹا یہ کام کر دو، تو کہتا ہے بابا میں تھک بڑا گیا، یاروں کے ساتھ نکلے گا 4-4 گھنٹے، کوئی فرق نہیں پڑنا، ساری رات گزار دے گا، وہاں پر کوئی اس کو یاد نہیں آنی، لیکن جیسے ہی کوئی باپ کہے گا، بات کہے گا، کام کہے گا، ابھی تو کر کے آیا ہوں، ابھی تو میں نے کام کیا تھا، اب سارے کام میں ہی کرتا پھروں۔ یہ کام کہنا چھوٹی بات ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بیٹا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی آپ کا دماغ ٹھیک ہے، اولاد ہو تو ایسی ہو، عمر جو بھی ہو، ماں باپ کے سامنے زبان نہیں کھولنا۔ آج ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہیں؟ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے ہم خود اللہ کے نافرمان ہیں۔ جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں تو ہماری اولادیں ہماری فرما بردار کیسی ہوں؟ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے یہ جو اندر جانور بیٹھا ہے یہ اس کی تربیت کرنے ہی نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب مشکوک کمائی ہوگی، جب کمائیاں مشکوک ہوگی، اولاد حلال پہ نہیں پلے گی، تو بابو پھر تو ایسا ہونا ہی ہونا، پھر یہ نظارے تو دیکھنے ہی پڑے گا، ایسا تو ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی نہ کریں، اور اکثر آ کے لڑ رہے ہوتے میرے ساتھ، میرے پاس بچے آتے ہیں وہ بھی جدو دل کرے آ گئے سپارہ پڑھیں، آدھے گھنٹے واسطے آئے، آدھے گھنٹے کے اندر جناب جو بچے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اب آدھے گھنٹے کے اندر 80 بچوں کو پڑھانا، آدھے گھنٹے میں 80 بچوں کو پڑھانا، اب بندہ پڑھانے کی طرف توجہ کرے کہ تربیت کی طرف توجہ کرے؟ آ کے ہمیں کہتے زد بڑی کرتا ہے جی، گل نہیں منتا،
او بھائی میرے پاس تو ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، جو ہم سے ممکن ہو سکا ہم نے ان کی تربیت بھی کی، ان کو سبق بھی پڑھایا، ان کو سبق یاد بھی کروانا ہے، ان کو کلمے بھی یاد کروانا ہے، ان کو نمازیں بھی یاد کروانا ہے، ان کو قرآن بھی یاد کروانا ہے، سارے معاملات بھی کرنے، ساتھ ہم نے تربیت بھی کرنی۔ بھائی 23.5 گھنٹے آپ کے پاس رہا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ اولاد ہمیشہ ماں باپ کا عکس ہوتی ہے، ماں باپ کی جیسی طبیعت ہوگی ویسے اولاد کی آگے شخصیت ہوگی۔ جو ماں باپ کو دیکھے، اولاد ہمیشہ، بیٹیاں ماں کا عکس ہوتی ہیں، بیٹے باپ کا عکس ہوتے ہیں، یہ سادہ سی بات۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات کر رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پتر میں تجھے دیکھ رہا ہوں ذبح کرتے ہوئے۔ اب یہ باپ کا کردار کیسا تھا؟ جب رب کریم نے فرمایا پیارے ابراہیم آگ میں چھلانگ لگا دو، آگ میں چھلانگ لگا دو، کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، یا اللہ میں آگ میں چھلانگ لگا دوں، یا اللہ میں جل کے مر جاؤں گا، نہ کوئی ایسا سوال نہیں، فوراً سے پہلے۔ اور جیسے ہی پیارے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کبھی اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جیسے ہی پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں تشریف لے گئے، فوراً قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے پیارے خلیل کو تپش نہیں پہنچنی چاہیے۔ آگ کا کام ہی جلانا ہے بھائی جان، آگ کا کام ہی جلانا ہے، آگ جلائے بغیر رہتی نہیں، اس کی فطرت کے اندر جلانا ہے، بسم کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ لیکن جب رب کریم کا حکم آ جائے پھر آگ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا جائے، وہ دنیا کو تو جلا رہی ہے ایک ہی وقت میں، جو قریب آ رہا ہے جل کے بھن کے بھسم ہو رہا ہے، لیکن اسی وقت میں اسی دورانیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پھولوں کی سیج پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک مقام، دوسرا مقام فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا پیارے خلیل، یہ آپ کی پسندیدہ بیوی، یہ آپ کا پسندیدہ بچہ، 90 سال کی عمر میں بڑھاپے کے اندر جو میں نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کا فرما بردار آپ کو بیٹا دیا ہے، اس کو اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑا۔ دوسرا سوال نہیں کیا یا اللہ اتنی منتوں منتوں کے بعد یا اللہ اولاد ملی ہے، اس اولاد کو میں ادھر چھوڑ رہا ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے دوسرا سوال نہیں کیا، دعا کر دی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ میں اپنی بیوی کو بچے کو اس بیابان وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یا اللہ ایک بات تو ہے نا، عند بیتک المحرم تیرے جو حرمت والے گھر کا قرب تو ان کو نصیب ہوگا نا، تیرے حرمت والے گھر کے قرب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنانا، نمازی بنانا، اور یا اللہ متقی پرہیزگار بنانا، اور یا اللہ ان کو رزق بھی عطا فرمانا۔ اب یہ باپ کا کردار ہے، اب دیکھو باپ کا کردار، جب باپ نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں، وہ مقام، وہ رفعتیں عطا فرمائیں کہ ہر ایک قدم پر آپ کی آزمائش کی گئی۔ جیسے قوم کے اندر کہتے ہیں فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، قوم بت پرست تھی، اللہ نے کہا پیارے خلیل اس کے خلاف جہاد کرو، تبلیغ کرو، ان کے بتوں کو توڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا یا اللہ اتنی بڑی قوم ہے یہ تو مجھے مار دے گی، نہ، فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے سارے بتوں کو توڑ دیا، سب کی ایسی کی تیسی پھیر دی، چلو
اب ظاہری بات ہے، صرف یہاں پر اشارتاً مقصود ہے، پوری تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقصود نہیں، مقصد عرض کرنے کا یہ ہے جب باپ اتنا فرما بردار ہوگا اللہ کا تو اولاد تو خود بخود فرما بردار ہوگی نا، اولاد تو باپ کا عکس ہے نا، اس لیے اب دیکھیں باپ کا کردار دیکھ لیں، اب آگے اولاد کی فرما برداری دیکھ لیں۔ باپ نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے باپ کو دیکھا ہے، اب جب باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے گا تو بیٹا تو سارا کچھ جانتا ہے، وہ تو آپ کے جلوت اور خلوت کا مشاہد ہے، شاہد ہے، آپ وہ گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو باہر بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر باپ کی ڈپلومیسی کا شکار ہوگا، منافقت کا شکار ہوگا، ہپوکریسی کا شکار ہوگا تو اولاد کیسے فرما بردار بن سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے تابعدار تھے، پھر انہوں نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بچہ میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ آگے سے بیٹے نے اپنے باپ کا عکس، جو بیٹا تھا فرما بردار بیٹا تھا، فبشرناہ بغلام حلیم بیٹا تھا، اس نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حکم ربی آ گیا ہے تو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جی ففعل ما تؤمر، وہی کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، بس ختم۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ نہیں کہ جی جدو بچے کمان دے قابل ہوئے، جدو تھوڑا جے سیانے ہوئے، آمدنی شروع ہوئی، سب تو پہلے اپنے ماں باپ نو بہن بھائیوں نو چھٹی کرا کے آؤ اگے گئے۔ یہ نہیں ہوتا۔ اولاد قابل ہو، فرما بردار ہو تو صدیوں تک ان کے ذکر اور تذکرے زندہ رہتے ہیں۔ 2000 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو آج تک یہ زندہ ہے۔ یہی سوال جب میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کہاں ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں قربانی؟ آقا جی نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے، ہر اون کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ قربانی کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو آج تھوک کے حساب سے نیکیاں ملیں گی، یعنی اتنی نیکیاں کہ بغیر حساب۔ ایک بکرے کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ بکل شعرۃ، ہر بال کے بدلے میں کتنی نیکیاں ہوں گی، آپ تصور کریں۔ حضرت ایک بات تو پکی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچنا ہے نہ گوشت پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو آپ کا تقوی پہنچنا ہے۔ وہ تقوی پہنچا، میرے رب کریم نے فرمایا تیرا تقوی میری بارگاہ میں پہنچا ہے، اب اس تقوی کے بدلے میں جو تو نے جانور ذبح کیا ہے ایک ایک بال کے بدلے میں تجھے اس کا اجر عطا فرماؤں گا، نیکی عطا فرماؤں گا۔ اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے پل صراط سے گزرنے کا بھی سبب بن جائے گا۔ آج جس بندے کے پاس جتنی طاقت ہے بابو جی وہ اس طاقت کے مطابق گاڑی لیتا ہے۔ جو بگنرز ہیں وہ ایف ایکس لے لیں گے، مہران لے لیں گے، بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ کہ جناب پہلے مہران لے لیجیے، ایف ایکس لے لیجیے تاکہ ٹھوک ٹھاک کے دیکھ لیجیے، ایکسیڈنٹ کر کے دیکھ لیجیے، اس بعد جو ہاتھ ساڈے سیٹ ہو جان گے، اچھے حالات ہو جان گے، پھر اسی وڈی گڈی لے لیں گے، کوئی ٹوٹا لے لیں گے، ہاں جی کوئی ایسی اور کوئی گڈی لے لیں گے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے پھر وہ ان چھوٹی موٹی کے اوپر نظر نہیں رکھتے، وہ پھر رکھتے فارچونر کے اوپر، پھر وہ رکھتے ہیں جناب ایلیکس کے اوپر، پھر وہ رکھتے ہیں ڈالوں کے اوپر، پھر وہ رکھتے ہیں لینڈ کروزروں کے اوپر۔ بھائی جس کی جتنی اوقات ہے اس اوقات کے مطابق وہ سواری کرتا ہے۔ یہی قربانیوں کا حال ہے۔ کل قیامت والے دن جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اللہ وحدہ لا شریک یہی قربانیاں ہماری سواریاں بنا دے گا، پھر وہی سپیڈ ہوگی جو آج کل کی سپیڈ ہے۔ بھائی جو لینڈ کروزر پہ جانا چاہے گا وہ موٹی قربانی کرتا ہے، جو چھوٹا موٹا جڑا نہیں وہ حصہ اسا پا لیتے ہیں، ایف ایکس چلا لی، بہران چلا لی، حصہ پا لے، چلو ٹھیک ہو گیا، وہ اس کی قربانی بھی جائے گی، وہ اس کی بھی جائے گی، لیکن حضرت فرق تو پڑے گا۔ ایک عام بندہ مہران میں بیٹھا ہو، ایک بندہ لینڈ کروزر میں بیٹھا ہو، بی ایم ڈبلیو میں بیٹھا ہو، اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ مقام دونوں ٹھیک ہے، گاڑیاں دونوں ہی ہیں، قربانیاں سب کی ہیں،
جو کم تر کر رہا ہے قربانی اس کی بھی ہو جائے گی، اور جو اعلیٰ کر رہا ہے قربانی ہو اس کی بھی جائے گی، لیکن مقام اور ثواب جو ہے اللہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گا۔ پھر بکرے کی قربانی کریں گے تو آپ کو جتنے بکرے کے جسم پر بال ہیں اتنی نیکیاں مل جائیں گی، گائے کی کریں گے تو جتنے گائے کی کھال پہ بال ہے اتنی اللہ اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ اچھا، اب یہ پوچھا ابا جی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج کا بچہ تھوڑا سا کمانا شروع ہو جائے وہ سمجھتا ہے میرے باپ کا مجھ پر کوئی حق ہی کوئی نہیں۔ آج کا بچہ اگر کمانا شروع ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک بیٹے نے باپ کی شکایت لگائی حضور کی بارگاہ میں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر پورا تفصیل سے واقعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شکایت لگی، حضور نے اس بزرگ آدمی کو بلوایا، ادھر آؤ بھائی تمہارے بیٹے نے شکایت لگائی ہے کہ میرا باپ جب دل کرتا ہے آ کے میرے پیسوں میں سے پیسے لے لیتا ہے، میری چیزوں میں سے چیزیں اٹھا لیتا ہے، یہ یا رسول اللہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ ایک وہ بیٹا ہے جو باپ کی شکایت دربار رسالت میں لگا رہا ہے، ایک آج کا بیٹا ہے کمانے کے بعد اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جی اب میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ابا جی میرے پیسوں کے اوپر نظر نہیں رکھنی، وہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ چولہا چوکا بالکل علیحدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک یہ بیٹا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، بیٹا آج کا بھی ہے، آج کے بیٹے کا کہیں پر ذکر نہیں مل رہا، آج کے بیٹے کا کردار ہمیں کہیں نہیں مل رہا ماضی میں، لیکن یہ بیٹا جو ہے 2000 سال پہلے کہہ رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ معاملہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ وہ گھر ہمیشہ جنت کا نظارہ ہوتا ہے جس گھر میں باپ بھی اللہ کا فرما بردار ہو، بیٹا بھی اللہ کا فرما بردار ہو، وہ گھر ہمیشہ جنت کے نظارے رہتے ہیں، وہ گھر ہمیشہ سکون، اطمینان، قلبی سکون، ضمیر کا اطمینان کا سبب رہتے ہیں جس گھر میں بیٹا بھی اللہ کا حکم ماننے والا ہو، بیٹی بھی اللہ کا حکم ماننے والی ہو، ماں بھی اللہ کی فرما بردار ہو۔ آج کے دور نے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لچے اور ٹچے سے قسم کے سیاسی رہنماؤں کے پیچھے لگ کے باپ کا نظریہ کچھ اور ہے، بیٹے کا نظریہ کچھ اور ہے، بیٹی کا نظریہ کچھ اور ہے، ماں کو بیٹی کے ساتھ، باپ کو بیٹے کے ساتھ لڑوا دیا، اور اللہ کی قسم دونوں کا یہ حال ہے کہ ان کا رہبر، ان کا رہنما، ان کا جو سیاسی لیڈر ان کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، جانتا ہی کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر زید کی پارٹی کا میں بڑا زبردست قسم کا ورکر ہوں، میرا باپ عمر کی پارٹی کا ہے، اور زید اور عمر دونوں کے درمیان میں جنگ ہے، وہ کہتا میرا لیڈر سچا، وہ کہتا میرا لیڈر سچا، وہ کہتا تیرا لیڈر جھوٹا، وہ کہتا تیرا لیڈر جھوٹا، وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے، نہ اس کو وہ جانتا ہے نہ اس کو وہ جانتا ہے، نہ زید جانتا ہے کہ یہ کون ہے، نہ عمر جانتا ہے وہ کون ہے، نہ بکر جانتا ہے وہ کون ہے، لیکن خدا کی قسم اس کائنات میں ایک لیڈر آیا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ ہر ایک اپنے امتی کو، اپنے ورکر کو جانتے ہیں، وہ ہر ایک اپنے غلام کو جانتے ہیں۔ میرے مرنے پر کوئی بھی دنیا کا لیڈر میرے جنازے پر نہیں آنے والا، لیکن میری قبر کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گر ہوں گے اور ان کی صورت دکھائی جائے گی، تو پھر کیوں نہ بھائی ہم انہی کے راستے پہ، نقش قدم پر چل پڑیں۔ ہاں جی، پھر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب باپ نے بیٹے کو لٹا دیا نا، اب حضرت جی اللہ وحدہ لا شریک باپ کے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح نہیں کرواتا، اور اگر یہ ایسا ہو جاتا، اگر یہ ایسا ہوتا تو قیامت کے دن تک کسی نے قربانی نہیں کرنی تھی۔ اپنے بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے بھائی؟ آج تو اساتذہ کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بیٹے کو ایک تھپڑ لگ جائے تو ہمیشہ اولاد کی خاطر ماں باپ اساتذہ سے جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک دیکھنا چاہتا تھا یہ کس حد تک میری تابعداری کر رہے ہیں، کس حد تک۔ ہاں جی،
اور جب انہوں نے فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ جب بیٹے کو لٹا رہا ہو قربانی کے لیے، حضرت صاحب اس کیفیت کو، اس حال کو، اس وقت کو آپ بیان کر سکتے ہیں؟ ان کیفیات کو، ان چیزوں کو آپ بیان کر سکتے ہیں؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے لٹائے، یہ وقت آپ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، یہ لفظوں سے پرے کی بات ہے، وہ جذبات کی انتہا ہے۔ باپ کے ہاتھ سے بیٹا ذبح ہو رہا ہے اور وہ بھی آمادہ ہے کہ میں کروں گا، نیچے والا بھی آمادہ ہے میں ذبح ہو جاؤں گا، دونوں آمادہ ہو گئے۔ جب اس حد تک ڈیڈیکیشن دیکھی اللہ سونے نے، پھر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر رب سونا ڈائریکٹ بولا پیارے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، بس 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 پیارے ابراہیم بس اتنی کا، بس اتنا بڑا ہو گیا، آپ نے اپنا خواب بالکل سچا کر دکھایا۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ فرما رہا ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک چھوٹی سی آزمائش تھی، باپ کے ہاتھوں بیٹوں کو ذبح کروانا یہ کوئی معمولی آزمائش تھی؟ حضرت اپنے اوپر ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے تکلیف، میرے سر میں درد ہے لیکن اولاد کے لیے کام کرنا ہے، میں درد کو بھول جاؤں گا، میں کام کروں گا، میری ٹانگ میں درد ہے، مجھے بخار ہے، مجھے کچھ بھی تکلیف ہے، لیکن میرے گھر والے جو ہے وہ تکلیف میں نہ آئے، میں اپنی تکلیف کو تو برداشت کر لوں گا، لیکن بیٹوں کی تکلیف، بچوں کی تکلیف نہیں برداشت ہوتی۔ بیٹا تکلیف میں ہو، بیٹی تکلیف میں ہو، باپ کو کچھ بھی نہ ہو، وہ تڑپ اٹھتا ہے، اس کی کیفیتیں نہیں بیان کی جا سکتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر مرد روتے نہیں ہیں، خواتین تو رو کے اپنا جذبات کا اظہار کر لیتی ہیں، مرد روتا نہیں ہے، بالخصوص چٹان کی طرح وہ اپنا دل رکھتا ہے، اپنی آنکھوں کے اوپر، اپنے آنسوؤں کے اوپر عین ضبط کر کے رکھتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے کمزور نہ سمجھے، میں تمام آزمائشوں کے لیے بالکل تیار کھڑا ہوں، لیکن اندر سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ یہی کیفیت اللہ بیان فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک کچھ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ رب کریم نے فوراً جبریل امین کو حکم فرمایا جاؤ جنت سے مینڈا لے کے جاؤ جو ایک عرصے سے پل رہا ہے، اس کو لے کے جاؤ پیارے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل کرواؤ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں کے لیے اس کی تعریف باقی رکھی ہے۔ سلام علی ابراہیم، اور سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، یہ سلسلہ باقی رکھا ہمارے لیے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، وہ ایک ہمارے عزیز ہیں، وہ گئے ادھر امریکہ میں، پتہ نہیں کہڑے شیخ دے ہاتھ لگ گئے، وہ شیخ نے اس بندے نے کیا کہ یہ جو قربانی ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے، قربانی جائز نہیں ہے، قربانی جو ہے اس سے بہتر ہے صدقہ کر دیا جائے، اس سے بہتر ہے خیرات کر دی جائے، یہ قربانی۔ اچھا جی، پھر ایک نئی ایٹم آ گئی مارکیٹ کے اندر، وہ ایٹم کہہ رہی ہے، وہ ایٹم کیا کہتی ہے، وہ پورے گھر کی طرف سے ایک بندہ قربانی کر دے تو سارے دی قربانی ہو گئی۔ نہیں ایٹمیں آ گئی نا جی، ایک نے قربانی کا انکار کر دیا، قربانی ضروری نہیں ہے، ایک نے انکار کر دیا کہ جناب ساروں کی طرف سے ایک ہی کر لو تو بڑی کافی ہے، بس ٹھیک ہے، ایک نے بیڑا غرق کرنے کے لیے کہا چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے۔ اب جنہوں نے بالکل انکار کر دیا ان کے بارے میں اللہ کا پاک کلام کیا کہتا ہے؟ سورہ مجادلہ اپنا 20 نمبر آیت مبارکہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ بھئی فصلی لربک وانحر کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھ اور قربانی کر، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔
قرآن کی آیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میری قربانیاں بھی، میرا سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہ جانوروں کو ذبح کرنا، اللہ فرماتا ہے میں نے ہر امت کے اوپر ایک قربانی رکھی ہے. یہ صرف میں نے برکت کے طور پر 3 آیات مقدسات کا تلاوت کیا. ان کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ مدینے میں 10 سال آپ ظاہری حیات مبارکہ میں رہے. حضور نے 10 سال قربانی کی. حضور نے 10 سال قربانی کی اور پھر واضح فرما دیا جو بندہ باوجود اس کے استطاعت رکھتا ہے، باوجود جس کے پاس نہیں ہے اس سے کوئی سوال نہیں. آج کس کے اوپر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا. جس کے پاس پیسہ ہے، آج جس کے پاس 15 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے حج پہ لگائے، 5 لاکھ روپے گھر والوں کو خرچے کے طور پہ دے کے جائے، ٹھیک ہے حج کر کے آ جائے. من استطاع الیہ سبیلا آج اس کے اوپر فرض ہے. اور جس کے پاس یہ ہے ہی نہیں اس کے اوپر فرض ہی نہیں. زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کے پاس مال ہے. اور جس کے پاس مال ہی نہیں وہ زکوٰۃ کیوں دے بھائی؟ اور ٹھیک ہے صدقہ خیرات کرتا رہے، لیکن شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا. جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ کا مجرم ہے، اس کے رسول کا مجرم ہے. جو باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے. جو باوجود اس کے بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہے وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے، گناہ گار ہے. اب جو بندہ باوجود استطاعت کے قربانی نہیں کرتا اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک فی الاذلین. اس ذلیلوں میں سے ایک ذلیل آدمی ہے. اولئک فی الاذل، ذلیل آدمی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس استطاعت اور قربانی نہیں کرتا خبردار ساڑی مسیطہ دے نیڑے نہ ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. خبردار ساڑی عیدگاہ نہ بڑھے، ساڑی مسیطہ نہ بڑھے، نکل جائے. او اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، اور تو کرتا کیوں نہیں؟ کر ادھر. پھر نئے سیانے آ گئے وہ کہتے ہیں جی وہ قربانی کے اوپر جتنا خرچہ کرنا ہے جی وہ کسی غریب کی شادی کرا دو. اچھا چلو ٹھیک ہے، اس بات کو ہم ذرا چھوٹے سے پیرائے میں دیکھتے ہیں. ایک بچی کی شادی ہوئی ایک قربانی کے پیسے سے، ٹھیک ہے، کس کو کتنا فائدہ ہوا؟ ایک شخص کا فائدہ ہوا، ایک بچی کا فائدہ ہوا. لیکن آپ قربانی لا کے وہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جانور لا کے ذبح کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا؟ سب سے پہلے جانور پالنے والے کو فائدہ ہوا، جس چارے پہ وہ پلتا ہے اس کو فائدہ ہوا، جس ذریعے کے ساتھ آیا اس کو فائدہ ہوا. آپ نے جانور ذبح کیا، آپ کے رشتہ داروں میں گیا، آپ کے دوست یاروں میں گیا، اللہ کی راہ میں گیا، ان کو فائدہ ہوا. 3 کیٹیگریز کو فائدہ ہوا. پھر اس کے بعد اس کی کھال جب آپ نے بیچی، یہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر لیدر کی چیزیں بنتی ہیں یہ ان کے لیے کاروبار کا سبب بنا. لیدر کی فیکٹریاں بنتی ہیں، چلتی ہیں مزدوروں کے سر پہ. مزدوروں کو مزدوری ملی، کرائے والے کو کرایہ ملا، چارے والے کو پیسہ ملا، پالنے والے کو پیسہ ملا. اب ایک بندہ قربانی کا لیے، صرف میں نے اشارتاً عرض کیا، تفصیل سے نہیں عرض کر. ایک آپ نے قربانی کی اور کم از کم 60 سے 70 بندے کو فائدہ پہنچا. کھال والا کھال لے کے جا رہا ہے، گوشت والا گوشت لے کے جا رہا ہے، وہ کاٹنے جو کسائی آ رہا ہے کسائی کو پیسہ مل رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی چل رہی ہے. اب ایک طرف آپ یہ دیکھیں، ایک طرف کس کا حکم، ایک بندہ ایک فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک طرف پورا معاشرہ، پوری سرکل، پوری معیشت چل رہی ہے. اب ایمان سے بتانا زیادہ سیاح اللہ رسول ہیں، یہ قوم ہے جو آج ہمیں کہہ رہی ہے کہ قربانی سے غریب کی بچی کی شادی کر دو. جب کنال کی کوٹھیاں، 10 کنال کی کوٹھیاں، 92 کنال کی کوٹھیاں، 25 ہزار کنال کی کوٹھیاں جب بنتی ہیں اس وقت غریب کی بچیاں یاد نہیں آتی. جب 10 کروڑ 30 کروڑ کی گاڑیاں آتی ہیں اس وقت غریب کی بچی یاد نہیں آتی. یاد آئے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام جب پورے کرنے ہیں اسی وقت غریب یاد آئے گا. ابھی میں نام ملک کا نہیں لیتا، سارے سیانے بیٹھے ہو ابھی سمجھ جاؤ گے. ایک بہت بڑا ٹائکون لیڈر ایک دوسرے ٹائکون لیڈر سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے اربوں ڈالر کا جہاز اس کو گفٹ میں دے دیا. اللہ لے جا. انہوں نے اس وقت فلسطین دے قریب غزہ دے بچے نہیں مرتے نظر آ رہے سن، وہ تے بھوکے مردے نظر نہیں آ رہے سن. لکھاں ڈالر کروڑاں ارباں ڈالر دی چیزاں ایک جناب گفٹ کر رہے ہیں انہوں جن کا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اور وہ ادھر کر رہے. یہ کیا چیز ہے حضرت؟ سادہ سی بات ہے، جب اللہ رسول کا حکم آئے گا پھر عقل کے دروازوں کو تالا لگا دینا ہے، بند کر دینا ہے، ختم. ہماری سوچ وہاں پر نہیں پہنچ سکتی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی حکمت ہے. جو اللہ رسول نے حکم دے دیا بس ختم ہو گئی بات. ہر بندے کے اوپر بالغ ہونے کے بعد شرعی احکام فردن لاگو ہیں، یہاں سے لے کر اس پہلے شخص سے لے کر اس آخری شخص تک. جیسے ہی بالغ ہوئے ہر ایک کے اوپر علیحدہ نماز فرض ہوئی.
زکوٰۃ فرض ہوئی، حج فرض ہوا، لیکن من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھنے ہیں، جو نہیں رکھتے ان سے تو سوال ہی کوئی نہیں، قربانی کر لیں، ٹھیک ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا، میرے رسول بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے نظام کو چیلنج کرنے والے دنیا کے اندر کدھر گئے جی؟ کدھر گئے؟ چیلنج کرنے والے کتنے گئے؟ نمرود، حمان، شداد، اسٹالن، ہٹلر، یہ کدھر گئے سارے؟ سکندر اعظم کدھر گئے؟ نام کس کا باقی ہے؟ ان کا تو نام لے بھی کوئی نہیں باقی۔ ہم جس لیڈر کے ماننے والے ہیں الحمدللہ ہر نماز کے اندر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم جس لیڈر کے ماننے والے ہیں ہم اذانوں کے اندر بلند آواز سے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم تو اپنے لیڈر کا نام صدیوں سے لے رہے ہیں اور قیامت کی دیواروں تک یہ نام اونچا ہی رہے گا۔ کدھر گئے آنا مٹانے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف 70,000 سے زیادہ کتابیں لکھ دی گئیں، لٹریچر ان کے اوپر جھونک دیا گیا، میڈیا جھونک دیا گیا، کسی نہ کسی طرح لوگوں کے دلوں سے عشق رسول کو نکال کے باہر پھینک دے، لیکن نہ جب تک ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ لقمہ حلال اپنے بیٹوں کے پیٹ میں ڈالتے رہیں گے، منہ میں ڈالتے رہیں گے، انشاءاللہ ان کے سینے عشق مصطفیٰ سے منور رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ باقی رہے گا۔ حضور کا نام قیامت تک ہے اور رہے گا، بلکہ قیامت والے دن بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم باشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے، اللہ تو کل قیامت والے دن بھی حضور کی شان دکھائے گا ساری دنیا کو۔ آج وہ کیا ریڈ کارپٹ پروٹوکول، وی آئی پی پروٹوکول، اس دن مقام محمود سجایا جائے گا اور مقام محمود پر میرے محبوب کو بٹھایا جائے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پوری انسانیت کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو در در پہ پھرایا جائے گا، پھر در مصطفیٰ پہ لایا جائے گا، پھر محبوب سے کہا جائے گا محبوب اب ذرا ان کے لیے سفارش فرما دو نا۔ نام تو زندہ رہے گا، او بابا اللہ رسول کا نام زندہ رہنا ہے۔ یہ جتنی بھی آج کل کی شدنیاں ہیں یہ جتنا مرضی چاہ لیں، پھر قرآن پاک کی آخری آیہ مبارکہ پڑھنے کے بعد اب نماز کا طریقہ آپ کو عرض کروں، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جتنے بھی شدنیاں چھوڑی جا رہے ہیں، قربانی جائز نہیں، قربانی نہیں کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، غریب کی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے، یہ پیسہ ادھر لگانا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے، وہ ان کے کام پر نہیں دھرتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ان کی بات نہیں مانتے۔ اب ان میں کون کون شمار ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ باپ اور بیٹے کے اندر بھی ضروری نہیں ہوتا، ہم ہیں قدیم مسلمان، آج کل کے نئے مسلمان، جدید نمازوں والے، آج کل کی جو نئی سوچ والی قوم آئی ہے، ظاہر بات ہے زمانہ جس طرح ترقی کر رہا ہے، ہم نے وہ پرسیل کے فون سے ہم نے وائی فائی والے فون دیکھے، ہاتھ کے اندر فون دیکھے، جس طرح یہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اسی طرح عقائد بھی آج کل ترقی کر رہے ہیں۔ ماں باپ کچھ اور تھے، 20 سال پہلے 25 سال پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا یہ اعزاز سمجھا جاتا تھا، آج یہ شرک ہو گیا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کرنا، ایصال ثواب کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا، یہ باعث برکت اور رحمت سمجھا جاتا تھا، آج اس کو باعث گمراہی اور شرک سمجھا جا رہا ہے۔ آج تو کہنا ہے تو شہی کوئی نہیں تو یہ باپ بیٹے کے اندر، گھر کے اندر یہ سارا سلسلہ ہونا تھا۔ قرآن نے بیان کیا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہوں، ابناءَهُمْ، کدی پتر بھی لین تو لے جاندے ہیں، ضروری تو نہیں کہ پیو ہی لے پتر بھی لے جاندے ہیں، او اخوانہم، بھائی بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، او عشیرتہم، یا کنبے والے قبیلے والے یہ بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف سے روح سے ان کی مدد کی۔ وہ لوگ جو اپنے انہی عقائد کے اوپر جو 14 صدیاں پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، صحابہ کے ذریعے، تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہمارے تک جو پہنچے ہیں، جو ان عقائد کے اوپر پکے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔
جبریل امین مدد کرتے ہیں. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر دیا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنتا ہے اللہ ہی کی حمایت کامیابی ہے. کائنات میں سب سے بڑی حمایت اللہ سونے کی. حضرت آج جو ہے یہ عجیب سی کیفیت بن گئی ہے. آج جو عمل کرنے والا ہے، جو شریف آدمی ہے، وہ خوف زدہ ہے. آج ماں باپ اولاد کے ہاتھوں ہائیجیک ہو چکے ہیں، خوف زدہ ہے. ہمارے دور، اب میری اماں جی اللہ ان کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ 70 سال سے زیادہ ان کی عمر شریف ہو گئی ہے. اماں جی ابھی بھی کبھی جلال میں آ جائیں، ہم بزرگ آدمی وہ جتی چاہ کے دور ہی مار دینا، تو اتنی دیر نال کیوں ملنا ہے؟ جلالی آدمی، ہماری ضرورت نہیں ہوتی، اسی ہے ٹھیک ہے جی جی جناب جی جناب جی جناب. ہاں جی، آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. اوے یہ کیا کر رہا ہے، خبردار. باپ بات کرتے ہوئے ڈرتے. ہم نے تو باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے اولادوں کے ہاتھ پٹ کے. لہٰذا دعا کرو جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اللہ اسی طرح ہماری اولادوں کو بھی نیک فرمائے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ ہمیں بھی فرما برداریاں نصیب فرمائے. اچھا جی، ہم یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے. الحمدللہ ہر ایک مسلمان کو نماز کا طریقہ تو آتا ہی ہے. ہاں جی، نماز کا طریقہ تو آتا ہی ہے. کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں. کتنی رکھتے ہیں؟ بولیے، اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں. جس طرح ہم عام 2 رکھتے پڑھتے اسی طرح اس کے اندر ایک چیز زائد ہے، وہ ہے 6 تکبیریں. اس کے اندر 6 تکبیریں زائد ہیں. پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں. نماز کے اندر تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام فرض ہے. اس کے بعد کیا فرض ہے جی؟ شاباش. اس کے بعد قرات فرض ہے. کیا فرض ہے جی؟ قرات. پہلی رکعت میں ہم تکبیریں قرات سے پہلے کہیں گے، تکبیریں قرات سے پہلے کہیں گے. تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. ٹھیک ہے نا، سبحانک اللہم، ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد ہم 3 تکبیریں لگائیں گے. 2 تکبیروں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے نیچے چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر میں باندھ رہیں گے. یہ پہلی رکعت کی بات ہو رہی. پہلی رکعت میں ٹوٹل پہلی تکبیر تحریمہ، 3 واجب تکبیریں اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، وہ قرات کے بعد ہوگی. 4 تکبیریں پہلے ہوں گی. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد 2 تکبیریں لگا کے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کے نیچے چھوڑ دیں گے. تیسری میں باندھ دیں گے، قرات ہوگی. پھر ہم روٹین کے مطابق آگے پوری رکعت کو مکمل کریں گے. دوسری رکعت کے اندر پہلے ہم قرات کریں گے. اب ٹوٹل ہوں گی 4 تکبیریں. دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوں گی 4 تکبیریں. 3 تکبیریں واجب ہیں، چوتھی رکن کی. 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کے نیچے چھوڑ دینا ہے. چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے ہم باقی رکعت کو مکمل کریں گے. پھر انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آگے چلیں گے، خطبہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ میرے تمام مسلمان بھائی جو قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، صفوں کو سیدھا فرمائے.